السلام علیکم۔ آج جیسے کہ کل میں نے کہا تھا کہ عدالتوں کے کندھے پر رکھ کر یہ گیم کھیلا جا رہا ہے اور عدالت سے کچھ مزید وقت ملے گا، تو آپ نے دیکھا کہ عدالت نے آج پرویز الہی صاحب کے سامنے ساری گیم رکھ دی اور بولا آپ بتائیں آپ کو کتنا وقت چاہیے اور ہم آپ کو وہ وقت دے دیتے ہیں۔ البتہ وہ اس ڈیل پر بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو گورنر کا آرڈر ہے، جو نوٹیفیکیشن ہے، وہ کالعدم ہو جائے اور وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ برقرار رہیں۔ البتہ عدالت ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف معاملے کو لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ٹائم باؤنڈ کرے گی، جیسے کہ کل میں نے کہا بھی تھا۔ پنجاب اسمبلی میں وہی ہڑبونگ ہے، ہنگامہ ہے، لوگ کاپیاں بجا رہے ہیں، کاپیاں پھاڑ رہے ہیں، اعتماد کا ووٹ لو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں نمبرز کتنے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا دلچسپ ہو گیا معاملہ اس وقت، کیونکہ 188 کا بار بار دعویٰ کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب یا تحریک انصاف کے دیگر رہنما، لیکن بظاہر 188 ہے نہیں، 10-12 لوگوں کا ڈینٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پڑ چکا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مومنہ وحید جیسے لوگ ہیں، آج وہ لغاری صاحب بھی سامنے آ گئے، کچھ لوگ شہر میں نہیں ہیں، کچھ لوگ ملک میں نہیں ہیں، تو یہ مجموعی طور پر 10-12 لوگوں کا کام ہے جو کہ آپ کو اس میں سے مائنس نظر آئیں گے، اور اس کی تصدیق ابھی خود عمران خان صاحب نے بھی کی ہے، وہ کس طرح وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن آج جو عدالت میں کارروائی ہوئی ہے اس سے ایک دن کے وزیر اعلیٰ جو ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے لیے کچھ ریلیف ہے اور آج وہ پھر اپنے نمبر گیم پر کام کر سکتے ہیں۔ البتہ ان کی فیملی تو بیرون ملک جانے کی تیاریاں پکڑ رہی ہے۔ محسن الہی صاحب خود باہر ہیں اور ان کی اہلیہ صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی جا رہی تھیں، لیکن انہیں روک لیا گیا، نو فلائی لسٹ پر ان کا نام ہے۔ خیر، پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں گے، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس طرح نہیں جائیں گے جس طرح کہ نواز شریف صاحب گئے یا دیگر لوگ گئے۔ بہرحال اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں یہ وہ سوال ہے، اور اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ عمران خان صاحب نے ابھی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا اس سے خطاب کیا، انہوں نے اس میں کہا کہ وکٹری ٹارگٹ ہمارا زیادہ دور نہیں ہے، جس طرح میں میچ کے سکور پر نظر رکھے ہوئے ہوں اسی طرح میں آپ کے سکور پر بھی نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اس کا مطلب ابھی جو پارلیمانی پارٹی اجلاس ہوا اس میں جو ان کے کیلکولیٹڈ ارکان تھے اس سے بھی کم لوگ شریک ہوئے، اور اس بات کا اظہار اور اس کو کنفرم خود چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وکٹری ٹارگٹ زیادہ دور نہیں ہے۔ نمبر گیم کا رولا پڑا ہوا ہے اور نمبر گیم اس وقت بڑی چیلنجنگ پوزیشن ہے، بڑی کھینچا تانی چل رہی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی مشکل ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کی اوورآل تقریر تھی عمران خان صاحب کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں وہ یہ کہہ نہیں سکے، یہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے، کیونکہ نمبر گیم کا بڑا مسئلہ ہے اور پرویز الہی صاحب آن بورڈ نہیں ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا چیلنج ہے۔ البتہ انہوں نے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، شریک تھے، انہیں یہ اپنی تقریر کے ذریعے بتایا، ایک پرانی تقریر ان کی جو ہوتی ہے روایتی، انہوں نے اسی کے کچھ حصوں کو آگے پیچھے کر کے دوبارہ سے ریڈو کیا۔ میں نے جو اس کو کریک کیا یا میں نے جو اس کو سمجھا، اس کو اپنی طرف سے میں نے جو اس کو کنسیو کیا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقبولیت کا گراف بتاتے رہے کہ میں ایک مقبول آدمی ہوں، پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول سیاسی جماعت ہے، اور ایک مقبول سیاسی جماعت کے ساتھ اگر آپ لوگ چلیں گے تو آپ کا مستقبل محفوظ ہے۔ ہم نے 65 جلسے کیے، اس کے ویژولز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بیسکلی اس پارلیمانی پارٹی اجلاس میں موجود لوگوں کو یہ میسج دے رہے تھے کہ معاملات جو بھی ہوں، حالات جو بھی ہوں، پاکستان تحریک انصاف ایک پاپولر سیاسی جماعت ہے، اور اس پاپولر سیاسی جماعت کے ساتھ اگر آپ رکتے ہیں آپ کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کو ووٹ پڑے گا، جیسا کہ بائی الیکشن چاہے وہ پنجاب کا ہو یا نیشنل اسمبلی کا، اس میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وہ آپ کے لیے بڑی گارنٹی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ 2-3 باتیں خان صاحب نے اور کی ہیں۔ ایک تو جہاد وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے، اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جانا اس کو وہ جہاد کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب، تو ظلم اور ناانصافی صرف آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور آپ جب دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ اسے کیا نام دیتے ہیں؟ آپ اسے امر بالمعروف کہتے ہیں، آپ اسے حق اور سچ کہتے ہیں، آپ اسے حق اور باطل کی لڑائی کا نام دیتے ہیں۔ تو آپ کون ہوتے ہیں اس جہاد کی کال دینے والے اور ظلم اور ناانصافی کے بارے میں باتیں کرنے والے؟ جب آپ خود اس کے ایک فریق ہیں تو آپ کو اس قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر جہاد نہ کیا تو آگے تباہی ہے۔ میرا ایک بڑا ہی عاجزانہ سا سوال ہے
کہ آگے تو جو تباہی جس کی طرف آپ اشارے کر رہے ہیں وہ ہوگی، اللہ بچائے اس سے، لیکن جو پیچھے تباہی ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ آج آپ جب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ملک میں ہم نے 65 جلسے کیے، پاکستان کی بڑی مقبول جماعت ہے، تو آپ کا گراف اگر آپ دیکھ لیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ 71% لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں فوری انتخابات ہو جائیں۔ اسی سروے کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں آپ کا گراف 59% سے 56% پہ آ گیا، اس پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ اپنی مقبولیت کے جب لیکچر دے رہے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے مقبول آدمی ہیں، تو پھر آپ کو اس میں یہ بتانا چاہیے کہ میری مقبولیت کم بھی ہو رہی ہے اور اس کے فیکٹرز کیا ہیں۔ عوامی لیڈر تو پھر یہی کرتا ہے، آپ یہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس ملک میں آپ اکلوتے وکٹم نہیں ہیں۔ آپ کو اگر آج سسٹم نے لکیر کے اس پار کھڑا کر دیا ہے تو آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ لکیر کے اس طرف گئے کیوں، اور پہلے آپ لکیر کراس کر کے ان کے فیورٹ کیسے بن گئے تھے۔ آپ فیورٹ بنتے ہیں تبھی آپ کو وہ گود سے اتار کے پھر پھینکتے ہیں، بعد میں آپ کی چیخیں نکلتی ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے مجھے کیوں نکالا، تو کوئی جیب سے خط نکال کے دکھاتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ تو اس لکیر کو مٹا دیں، لکیر کے اس طرف جا کے فیورٹ، اور ادھر آ کے جو ہے وہ آپ غیر پسندیدہ ترین شخصیت جب بن جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ریڈ لائن صرف اور صرف عوام لگا سکتے ہیں، ریڈ لائن کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بتا سکتی کہ کس پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی، کون مائنس ہو گیا، کون پلس ہو گیا۔ تو آپ نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے ساتھ مل کر، آپ اس گیم کا حصہ رہے ہیں۔ آج جب آپ اسی گیم کے وکٹم بن گئے ہیں، آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اسی لیے آپ کو سیانے بندے پہلے دن سے مشورہ دیتے آئے ہیں کہ خدا کے لیے اس گیم کا حصہ نہ بنیں، اس گیم کو پلٹ دیں، اس گیم کو ختم کر دیں، نیچرل چیزوں کی طرف آ جائیں، بیک ٹو دا بیس آ جائیں، کیونکہ اسی میں سب کی بقا ہے۔ لیکن اس ٹائم آپ یقینی طور پر فیض یاب ہو رہے تھے، اس ٹائم آپ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھے، آپ قمر کو دیکھا کرتے تھے سر اٹھا کر، اور زمین پہ آپ کے ارد گرد فیض ہی فیض تھا۔ لیکن آج آپ کہاں ہیں؟ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ صرف اور صرف اس سسٹم کے وکٹم آپ نہیں ہیں۔ آپ نے جن لوگوں کو وکٹم بنایا، آپ ان سے معافی مانگیے اور ان کو پہلے ان کا حساب دلوائیے، ڈیو جو ان کی جگہ تھی، جو معاملات تھے، بیک ٹو اسکوئر ون جائیے، وہاں سے معاملات کو ٹھیک کیجیے، دیکھیے آپ کے ساتھ بھی معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور بڑی عجیب سی بات تھی، بہرحال خان صاحب خود بھی ساری زندگی زکوٰۃ جمع کرتے رہے، چندے جمع کرتے رہے، اچھی بات ہے، چیریٹی کے ذریعے بہت سارے معاملات اس ملک کے چل رہے ہیں، ہمارے کئی لوگوں کے گھر چل رہے ہیں، کئی لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کا چولہا جل رہا ہے، لیکن وہ خان صاحب کریں تو وہ بھیک نہیں ہوتی۔ خان صاحب اگر IMF کے پاس جائیں تو بڑا مشکل ایک فیصلہ ہوتا ہے، ملک کی معیشت کی نازک صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اور جائے تو یہ کنواں ہے، کھائی ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے لیے اصول، ابھی میں نے ٹویٹر پہ بھی لکھا کہ آپ جس طرح سے باتیں کرتے ہیں ان معاملات پر کہ جو منافقین ہیں، ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہیں، تو آپ اگر ریاست مدینہ والے ہیں تو آپ کو مدینہ کے جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بھی پھر سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو منافق جو منافقانہ طرز عمل ہے، اپنے لیے معاملات کچھ اور ہیں، اپنے لیے اصول بدل جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے جا کر اصولوں کو آپ کسی اور طریقے سے ترتیب دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ریاست مدینہ والے ہیں تو وہاں پر تو پھر خاص و عام کے لیے معاملات ایک تھے، منافقین کو تو وہاں بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، منافقین کو کوئی کسی بھی معاشرے میں اچھا نہیں سمجھتا۔ اگر آپ ایک سیاسی منافق بننے کی کوشش کریں گے تو اس سے یقینی طور پر لانگر رن میں نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ آپ نے جنیوا سے آنے والے پیسے جو کہ ابھی صرف اور صرف وعدے ہیں، انہیں آپ نے کہہ دیا کہ بھیک ہے۔ خان صاحب، اس بھیک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے گھر بننے ہیں، اس بھیک کی وجہ سے کئی جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر سڑکیں بننی ہیں، کئی لوگوں کا روزگار انہیں ملنا ہے، لوگ بحالی کی طرف، زندگی کی طرف واپس لوٹیں گے۔ اور اسی طرح کی بھیک آپ نے بھی تو ٹیلی تھون کے ذریعے مانگی تھی، آپ اسے بھیک نہیں سمجھتے۔ آپ اپنی ٹیلی تھون کو جائز اور ان کے جنیوا کنونشن کو آپ ناجائز قرار دے رہے ہیں، ان کے جنیوا ڈونرز کانفرنس کو آپ ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اتنا لاؤ لشکر لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بات درست ہے کہ ڈیجیٹل جو آج کل کے پلیٹ فارمز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اس میں شرکت ممکن بنائی جا سکتی تھی، اس حد تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن خدا کے لیے ان پیسوں کو، اس امداد کو جو غریبوں کے لیے آ رہی ہے، جو سیلاب متاثرین کے لیے آ رہی ہے، اسے بھیک مت کہیے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی جو ڈیوڈ روز کے ذریعے
8-10 کے سیلاب سے متعلق اسٹوری کروائی تھی، 10 کے سیلاب سے متعلق. اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ لندن میں برطانیہ میں آپ کے ساتھ، آپ کے ڈیوڈ روز کے ساتھ کیا ہوا، اور شہزاد اکبر صاحب منظر عام سے غائب بھی ہیں. تو پھر بعد میں آپ ان چیزوں کو فیس بھی نہیں کر سکتے. تو الزام وہ لگائیں کہ جس پہ آپ قائم رہ سکیں، آپ اس کو برداشت کر سکیں. آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم IMF کی شرائط نہیں مانیں گے تو آگے مہنگائی آئے گی. تو خان صاحب جاتے جاتے یہ کلہاڑا مار کے کون گیا ہے؟ 10 روپے کی پیٹرول ڈیزل پر سبسڈی، بجلی پر سبسڈی آپ دے کر گئے. یہ سبسڈی آپ نے جو دی، آج عوام اس کو بھگت رہے ہیں. انٹرنیشنل ریسیشن ہے اور مجموعی طور پر ہم ایک جو ہے وہ لینڈر ہیں، ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ہم پیسے لے کر چلتے ہیں، مجموعی طور پر ہم بھکاری ہیں آپ کے بقول. تو ہم جب بھیک مانگ کے چلتے ہیں اور دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے تو ہمارے لیے تو حالات ویسے ہی تنگ ہو گئے. تو آپ خدا کے لیے کوئی مناسب گفتگو کیا کیجئے، آپ کے اسٹریچر کی گفتگو ہو، پتہ چلے آپ ایک قومی لیڈر ہیں، پتہ چلے آپ ایک واحد وفاقی لیڈر ہیں، پتہ چلے آپ اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں. تو بہرحال پنجاب اسمبلی کے معاملے پہ میرا ون لائنر یہی ہے کہ کل بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، ابھی یہ معاملہ چلے گا. مین آف دا سیریز کو، مین آف دا میچ کو ابھی مزید گریس پیریڈ ملتا رہے گا، کچھ عرصہ، ہفتہ 10 دن اس طرح نکلیں گے، لیکن یہ معاملہ عدالت سے ہی ہوگا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ول بی اے ووٹ آف کانفیڈنس، اور عدالت اس کو ٹائم باؤنڈ کرے گی اور عدالت کے ذریعے اس معاملے کو کسی نہج تک پہنچایا جائے گا. پولیٹیکل انجینئرنگ کی ایک بہت زبردست مثال آج کل کراچی میں، کراچی سے میں نے ویژولز دیکھے، بڑی ہی شاندار. ایز اے کراچی ایٹ میں بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پر جو وحدت ہے، یہ گانگت ہے، وہ دیکھی جا رہی ہے الیکشن کمیشن آفس کے باہر، جہاں MKM کے خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار صاحب، پھر PSP کے مصطفیٰ کمال صاحب ایک ہی سٹیج پر تھے. اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے بڑا زبردست جملہ کہا جس پر میرے کان کھڑے ہو گئے کہ اپنے مرکز کی جانب لوٹ کر چلتے ہیں. آپ کے مرکز پر تو تالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا مرکز بند کروا دیا گیا، آپ کے قائد جو ہیں وہ لندن میں ہیں، اور اس کے بعد آپ نے خود ان سے کنارہ کیا. اب مرکز آپ نے اب نیا بنانا ہے، آپ نے اب طے کرنا ہے کہ آپ کا مرکز ہے کیا. اور آپ یہ جو بار بار آپ جو کھلندڑوں کے ہاتھ میں کھیل کھیلتے ہیں، آپ جو بار بار یوز ہوتے ہیں اور پھر آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں مہاجر ووٹ کا نعرہ لگا کے، 2 دن کی آپ مہلت دیتے ہیں حکومتوں کو، یہ سلسلے بند کر دیں خدا کے لیے. یہ 2023 چل رہا ہے، یہ آپ 92 93 والے کام چھوڑ دیں، آگے بڑھیں، بڑے ہو جائیں، کیونکہ اسی میں آپ کی بقا ہے. یہ شہری سندھ کے نام پر جو آپ نے کٹ کیا ہے، جو آپ کو کل تک آپ کو را کٹ بذات خود آپ کو خالد مقبول صدیقی صاحب را کا ایجنٹ کہتے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب وہ آج آپ کے ساتھ سٹیج پر تھے. آپ نے ان سے پہلے پوچھا کہ وہ آپ کو را کا ایجنٹ کیوں کہتے تھے اور آپ انہیں بھارت کیوں لے کے گئے تھے؟ وہ تو آپ پہ یہ سارے الزامات لگاتے ہیں، یہ ان کی پریس کانفرنسز آن ریکارڈ موجود ہیں. تو آپ لوگ یہ جو انجینئرنگ ہے بڑی شاندار قسم کی، اس میں آپ پھر کراچی والوں کو کچھ نہیں دیں گے سوائے ایک لالی پاپ کے. آپ نے کراچی میں جو جماعت اسلامی کی پینیٹریشن ہے اس کو روکنے کے لیے، اور خاص طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پر معاملات ہیں گراس روٹ لیول پہ، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے بھانپتے ہوئے حالات کو، صورتحال کو ایک سیاسی حکمت عملی اپنانے کے بجائے ایک عجیب سی چال چلی ہے جس میں کچھ خچر قسم کے معاملات نظر آ رہے ہیں. نہ یہ گھوڑا ہے، نہ یہ گدھا ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے. تو اس میں آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ نعرے لگانے کا شوق ہے، شعر و شاعری کرنے کا شوق ہے، تقاریر کرنے کا شوق ہے، آپ صرف وہی کر رہے ہیں. آپ نے یہ طے کیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اب آپ الائن ہو نہیں سکتے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ویک کرنا ہے. PDM کے بھی جو اس وقت معاملات ہیں، جیسے اتحاد کا آپ حصہ بن گئے تھے حکومتی، اس کا بھی گراف کوئی شاندار نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈسٹنٹ کر کے اور پورا ووٹ بینک ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کی یہ اچھی سیاسی اسٹریٹجی ہے، لیکن اس کا جو موٹیو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اور آپ کو ایک جگہ لانے والے جو ہیں کامران ٹسوری صاحب، وہ بڑی دلچسپ شخصیت ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کو انہوں نے ایک جگہ کر تو دیا ہے، لیکن آپ زیادہ دیر چل نہیں پائیں گے، کیونکہ ہر غیر فطری اتحاد محض چند دن کا مہمان ہوتا ہے.